یہ مدرسہ ہے جہاں مال کمانے کے لیے نہیں پڑھایا جاتا ہے، جنتی بنانے کے لیے پڑھایا جاتا ہے، جہاں شریف بننے کے لیے پڑھایا جاتا ہے، جہاں سماج کا رکشک بننے کے لیے پڑھایا جاتا ہے، شبھ چنتک بنانے کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ روزی ان سے زیادہ اچھی روزی ان کو دیتا ہے، ان سے زیادہ عزت ان کو دیتا ہے، لیکن مقصد ہے دین کی خدمت، مقصد ہے جلسہ کرا کے ہزاروں آدمی کو جمع کر کے۔ اب یہاں میں ابھی 1 گھنٹے سے خطاب کر رہا ہوں، میں نہیں بولا کہ چوری کر کے پیسہ کماؤ، ڈکیتی کر کے پیسہ کماؤ، ماں باپ کو چھوڑو یار، مال سب سے بڑی چیز ہے، مال کماؤ۔ نماز روزہ کون 5 بار مسجد دوڑ دوڑ کے جائے گا؟ تو اب ایک بار جمعہ جانا، باقی مال کماؤ، پیسہ کماؤ، صوفہ خریدو، گدا خریدو، گاڑی خریدو، کار خریدو، تب سماج والے تیرا تلوا چاٹیں گے۔ اگر کار نہیں رہے گی تو کوئی سلام تک نہیں کرے گا، کار دروازے پہ رہے گی، مکان رہے گا تو 50 آدمی تمہارے پاس رشتہ لے کے آئے گا۔ گاڑی نہیں رہے گی، مکان نہیں رہے گا تو تیری خوبصورت بیٹی کو کوئی پوچھے گا نہیں، تیرا بیٹا کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ میں نے اس پورے 1 گھنٹے کی تقریر میں نے یہ نہیں کہا کہ تم قصائی بن جاؤ، لٹیرا بن جاؤ، چور بن جاؤ، ڈکیت بن جاؤ، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، چاہے چور انجینئر، ڈکیت انجینئر، قصائی انجینئر نہیں۔ 1 گھنٹے سے میں صرف یہی کہہ رہا ہوں، انسان بنے، جنتی بنے، نیک بنے۔ سکون اور چین اکھرپتی کے گھر میں نہیں ہے، جھوپڑی میں سکون ہے، جہاں سجدہ ہے وہاں سکون ہے۔ دوسروں کی قدر کریں، دوسروں کا 1 کھرب کا مال ہے، آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ کے لیے جو آپ کی جھوپڑی ہے وہ اس 1 کھرب والے محل سے زیادہ خوبصورت آپ کی جھوپڑی ہے۔ اس خوبصورت جھوپڑی کو سجدوں سے سجائیں، تلاوت سے سجائیں۔ یعنی مانوتا کی بات کر رہا ہوں، ہیومینٹی کی بات کر رہا ہوں، علم کی بات کر رہا ہوں، نماز کی بات کر رہا ہوں، شرافت کی بات کر رہا ہوں۔ یہی ہے مدرسے کے لوگوں کا کام۔ وہ جمعہ کا خطاب کریں، جنت کی بات، 1 لاکھ کے مجمع میں خطاب کریں، جنت و شرافت، حیا اور ایمانداری کی بات۔ چاہے جہاں بھی رہیں، مدرسے میں بیٹھیں، چاہے اسکول کالج میں بھاشن دینے جائیں، ہر جگہوں پہ شرافت کی بات۔ تو دنیا کے سارے لوگوں کو مدرسے کو پروموٹ کرنا چاہیے، مدرسے کو بڑھانا چاہیے کہ اگر قصائی ڈاکٹر کی تعداد روکنا ہے، اگر جانور انجینئر کی تعداد روکنا ہے، اگر چور بروکر کی تعداد روکنا ہے، اگر طلاق دینے والے عورتوں سے زنا کرنے والے زانیوں کی تعداد کو گھٹانا ہے، تو ایک راستہ ہے، مدرسے کی چٹائی کو آباد کیا جائے، لوگوں کو نیک بنایا جائے، لوگوں کو مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیا جائے، لوگ مصطفیٰ کے غلام بنے، آٹومیٹک دنیا گناہوں سے پاک ہوتی چلی جائے گی۔ رسول پاک کی غلامی ایک واحد راستہ ہے دنیا میں امن قائم کرنے کا، لیکن یہ سزا ہم کو مل رہی ہے کہ مدرسہ کو آتنکوادی کا اڈا کہا جاتا ہے۔ میں نے نمازیں چھوڑ دیں، اس لیے آج مجھ کو اسٹیشن پر نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ میں نے اپنی مسجدوں کو ویران کیا، اس لیے ہماری مسجدوں کو ڈھایا جا رہا ہے، اور چور دوسروں ظالموں کو خوش کرنے کے لیے صاحب مسجد کی تعمیر کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں، ہمیں صاحب ٹھگنے اور الو بنانے کا کام کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر ان کے مفاد کا کام کر رہے ہیں، تاکہ ہم ان کو الجھائیں، اس کے بعد پھر یہ سارا بینیفٹ اس کو ہم پہنچا دیں۔ ایسے چوروں، ڈکیتوں، لچوں، لفنگوں سے مسلمان سماج بھرا ہوا ہے۔ اس لیے ایک قوم مسلم، عالم کے پاس رہو، عالم کی بات سنو، مسجدوں کو آباد کرو، اپنے گھر کو سجدوں سے آباد کرو۔ یہ جان لو کہ 50 کروڑ کی کار خریدنے والے کے گھر میں سکون نہیں ہے، لیکن ایک مسجد کا مؤذن جو 5000 روپے کماتا ہے، جو سائیکل سے چلتا ہے، کبھی دیکھنا کہ 10 گھنٹے کی گہری نیند وہ لیتے ہیں، اور صاحب چہرے کا نور ان کا دیکھنا، یہ نور کہاں سے آیا ہے؟ یہ اذان کا نور ہے، یہ تلاوت کا نور ہے، یہ دینداری کا نور ہے۔ جو مزہ 50 لاکھ کے فارچونر والے کے پاس نہیں ہے، وہ مزہ سائیکل پر چلنے والے کے پاس ہے۔ پتا چلا کہ حرام میں اللہ نے مزہ نہیں رکھا ہے، اللہ نے سارا مزہ حلال کمائی میں رکھا ہے، اللہ نے سارا سکون حلال کمائی میں رکھا ہے۔ اس لیے پیغمبر اعظم علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا سکون پانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ گھر میں لڑائی کو بند کرنے کا ذریعہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں پیغمبر اعظم علیہ السلام کی سنتوں کا راج قائم کریں۔ شوہر کا مقام بڑا ہے، عورتیں اس کی اہمیت سمجھیں۔ عورتیں ماں باپ گھر بار سب سارا سنسار چھوڑ کے میرے لیے آئی ہے۔ مرد اپنی بیوی کی اہمیت سمجھیں،
ان کی عزت کرے، ان کی قدر کرے. تو قدر یہ نہیں ہوتا کہ وہ میری قدر کرے تب میں کروں گا. یہ قدر کا سارا ویلو صبر پہ منحصر ہے. وہ مجھ کو وہ پان کھلاتے ہیں، میں پان کھلاتا ہوں، یہ کمال نہیں. کمال ہے کہ وہ میں پان کھلاتا ہوں وہ گالی دیتے ہیں، میں پان کھلاتا ہوں وہ مجھ سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. تو وہ دے چاہے نہ دے مگر مجھ کو دینا ہے. وہ سلام کرے یا نہ کرے مجھ کو سلام کرنا ہے. وہ مجھ سے ملنے آئے نہ آئے مجھ کو ملنے جانا ہے. یک طرفہ طور پر نیکی کر دریا میں ڈال دے، بدلے کی امید نہیں رکھنا ہے. یک طرفہ طور پر اچھا کام کرتے جائیں، ایک نہ ایک دن سماج بدلے گا، دل بدلے گا، لوگوں کی سوچ بدلے گی. یہاں تو سب ادلا بدلی کرنا چاہتے، وہ آئے گا تب جائیں گے، وہ سلام کرے گا تب کریں گے، وہ ہم کو گفٹ دے گا تب ہم گفٹ دیں گے. نتیجے میں سارا سماج جانور بنا ہوا ہے. نہ وہ گفٹ دے گا نہ میں گفٹ دوں گا، نہ وہ سلام کرے گا نہ میں سلام کروں گا، نہ وہ میرے یہاں آئے گا نہ ان کے یہاں میں جاؤں گا. سب تنہائی کی آگ میں جی رہے ہیں. سارا سماج تنہائی کے احساس میں مر رہے ہیں. سماج میں ڈسٹینس بڑھ رہا ہے، رشتہ داروں میں دوریاں بڑھ رہی ہیں، صرف زبان پہ غیبت اور چغلخوری کا ماحول پیدا ہو رہا ہے. اس کو روکنے کے لیے آپ کو نبی کی غلامی کرنی ہوگی. لوگ جلسہ کرواتے ہیں، نماز نام کی کوئی چیز نہیں ہے. مدرسہ کا صدر سیکریٹری بننا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانا نہیں چاہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے میں بچے نہیں ہیں، بچوں کو لائیے. پہلے میں کہتا ہوں جتنا ممبر مدرسے کا ہے سب اپنے بچوں کو پڑھاؤ مدرسے میں. جتنے صدر سیکریٹری ہیں سب پڑھاؤ اپنے بچے کو مدرسے میں. مدرسے کے نام کی سرداری کرنی ہے اور اپنے بچوں کو کرسچن کے اسکول میں پڑھانا ہے. مسجد کا متولی بننا ہے اور اپنے بچوں کو کرسچنوں کا غلام بنانا ہے. صاحب مسجد کا ٹریزر خزانچی بننا ہے تاکہ سرداری سماج میں کریں اور اپنے بچوں کو کرسچنوں کے اسکول میں ٹائی پہنا کے بھیجنا ہے. یہ دوغلی راجنیتی نہیں چلے گی. اگر مدرسے کی ہمدردی ہے، جو مدرسے کا سیکریٹری ہے اس کو اپنے بچوں کو پہلے پڑھانا پڑے گا، جو صدر ہے اس کو پڑھانا پڑے گا، جو مسجد کا متولی ہے اس کو نماز پڑھنا پڑے گا، جو مسجد کا ممبر ہے اس کو نماز پڑھنا پڑے گا. جس دن یہ دیانت داری پیدا ہو گئی، یاد رکھنا دنیا کا کوئی کافر نہ تیرے مدرسے کو میٹھا پائے گا، نہ تیری مسجد کو میٹھا پائے گا، نہ تیری خانقاہ کو توڑ پائے گا. کیونکہ ہم نے 1400 سال میں یہی دیکھا ہے کہ کوئی بم اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے جتنی طاقت روحانیت میں ہے، جتنی طاقت سجدوں میں ہے، جتنی طاقت مصطفیٰ کی غلامی میں ہے. اگر وشواس نہیں ہو تو آج بھی آنکھیں کھول کے دیکھ لے. 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، یہ یہودی بدتمیز اسرائیل کا شاسک نیتن یاہو وہ فلسطین پہ 2 سال سے ظلم کر رہا ہے. بچوں کو، عورتوں کو، بیماروں کو مار رہا ہے، اسکول گرا رہا ہے، ہاسپٹل کو تباہ کر رہا ہے. 5 دن میں تو غازہ تباہ ہو جاتا، 25 لاکھ لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے. لیکن آج 2.5 سال گزر گئے، غازہ زندہ ہے، وہاں کے لوگ زندہ ہیں، وہاں کا سجدہ زندہ ہے. امریکہ جیسا ملک نیتن یاہو کی پشت پناہی کرنے والا سارا بم گرا کے تھک گیا. پتہ یہ چلا کہ جو طاقت ایٹم بم میں نہیں ہے وہ طاقت غزہ کے مسلمانوں کے ایمان میں ہے. اس کے ایمانی طاقت نے اس کے وجود کو زندگی دی ہے. مٹا نہیں پایا امریکہ، مٹا نہیں پایا اسرائیل. اسی نہتھے چند غریب لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر ایگریمنٹ اور صلح کرنے پر مجبور ہوا، جس کے پاس اتنی طاقتیں تھیں کہ اگر ایک ایک بم گراتا تو سارا غزہ تباہ ہو جاتا. آج کی تاریخ میں جان لیں کہ اللہ کا نام لینے کی کیا طاقت ہے، اسلام پر وشواس کرنے کی کیا طاقت ہے. وہاں کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں مگر پھر بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہی ہیں. وہاں کی مسجدیں شہید ہو رہی ہیں مگر ان مسجدوں کے ملبے پہ نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے. ان کے گھر تباہ و برباد ہو گئے، ٹینٹ لگا کے ہیں مگر سجدہ آباد ہو رہا، مگر سجدہ کر رہے ہیں. اللہ پر یقین نہیں. یہاں تو تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اسلام سچ ہے کہ نہیں ہے. معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ. ہماری ساری طاقت کا راز ایمان ہے. ذرا قرآن سنیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے. زینا للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ. اللہ کہتا ہے the life of this world has been decorated for disbeliever and they laugh at believer. یعنی یہ دنیا کی زندگی اللہ نے کافروں کے لیے سجا دی ہے اور وہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن اللہ کیا کہتا ہے، جو لوگ اس دنیا میں تقوی کے ساتھ جئیں گے. تقوی کا مطلب گناہوں سے بچنا، تقوی کا مطلب اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ چھوڑ دینا، نیکی کی زندگی گزارنا، اسی کا نام تقوی ہے. اللہ کہتا ہے جو یہاں
مصیبتیں اٹھانے کے بعد بھی گناہ نہیں کیا، تقوی کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن یہی غالب آئیں گے، قیامت کے دن اسی کو غلبہ حاصل ہوگا۔ یہ دنیا کا 100 سال 1 سیکنڈ ہے، مرنے کے بعد کا ایک دن دنیاوی گنتی کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سال کے برابر۔ اس لیے اصل چیز آخرت ہے۔ مسلمانوں کو 24 گھنٹے صرف آخرت کے بارے میں سوچنا ہے۔ دنیا میں ارب پتی بننا ہے، کاریں خریدنا ہے، گھر مکان بنانا ہے، سب کرنا ہے، مگر ہر کام کے پیچھے آخرت کی سوچ سامنے رکھنی ہے کہ یہ دنیا کا آرام، دنیا کی بلڈنگ سب چھنک ہے، پروویژنل ہے، ٹیمپروری ہے۔ اصل میں آرام آخرت کا، اصل میں آرام جنت کا۔ تو قرآن شریف میں 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں صرف آخرت کا بیان ہے، چونکہ آخرت امپورٹنٹ ہے۔ آخرت دنیا کے مقابلے میں سمندر کے مانند ہے۔ حضور کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر حضور نے قسم کھا کے کہا ہے کہ واللہ مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع۔ اس حدیث پاک کو ہر مسلمان کو اپنے گھر کی دیوار میں لکھ کے رکھنا چاہیے۔ لوگ صرف جمعہ نماز پڑھنے کے چکر میں آ رہے ہیں۔ عید بقرعید کے دن ٹوپی لگا کے نماز پڑھ، جیسے کرسچن لوگ سال میں ایک بار کرسمس ڈے مناتے ہیں، بس سمجھ لیں، مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ویسے ہی کر لیں۔ نہیں ہوگا۔ جمعہ سے زیادہ اہمیت والی نماز ہے 5 وقت کی نماز۔ عید اور بقرعید سے زیادہ مہتوپورن نماز ہے نماز فجر کی، نماز پنجگانہ۔ عید بقرعید تو ایک سال بھر کی عید کا تہوار ہے، تاکہ چہرے پہ چارمنگ آ جائے، سماج میں مسلمانوں کی یونٹی کا مظاہرہ ہو جائے، بال بچے ہنسی خوشی منا لیں۔ لیکن چونکہ روزانہ کھانا ہے تو روزانہ 5 ٹائم سجدہ کرنا ہے، روزانہ رات میں نیند لینی ہے تو روزانہ سجدہ کرنا ہے، روزانہ 24 گھنٹے آکسیجن میں سانس لینا ہے اللہ کی دی ہوئی ہوا میں، تو کم سے کم 5 بار اللہ کو سجدہ کرنا ہے۔ جمعہ وہ سجدہ کرے گا جو صرف جمعہ کھائے گا، جو عید سال میں عید بقرعید وہ پڑھے گا جو سال میں 2 ہی دن کھائے گا، عید کے دن کھائے گا، بقرعید کے دن کھائے گا۔ لیکن جس کو 24 گھنٹے جینا ہے، جس کو 3 ٹائم ڈیلی کھانا ہے، اس کو تو 5 ٹائم اس کو نماز پڑھنا ہوگا۔ یہ گرہ باندھ کر رکھ لیں۔ اور ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح جمعہ والے بن رہے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن فرائیڈے کو چلے جائیں مسجد۔ مجھ سے بڑا پکا مسلمان کوئی نہیں ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ ذرا غور سے سنیے حضور کیا کہتے ہیں، اللہ کی قسم۔ حضور کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نے کہا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نے کہا کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نے کہا کہ مرنے کے بعد قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا، ہم نے تسلیم کیا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ہم نے مان لیا سارے رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، سب پر ایمان لایا۔ کیوں؟ حضور نے کہا مسلمان بننے کے لیے یہ ایمان رکھنا ہوگا کہ آخرت ہے، حساب کتاب ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، جنت ایمان اور نیک کام کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے، جہنم کافروں، مشرکوں اور بدکاروں کا گھر ہے۔ اس دنیا کو اللہ نے آزمائش کے لیے بنایا ہے تاکہ یہاں چند دن محنت کریں اور کھربوں سال کی جنت میں چلے جائیں۔ اگر چند دن خواہشات کی غلامی کرتے رہے، کھربوں سال کی آگ میں جہنم میں جلتے رہیے۔ یہی اسلام کی ساری تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ ہر گھر میں اسلامی بنیادی تعلیم بچوں کو، اور روزانہ یہ اس کا چرچا ہونا چاہیے۔ حضور کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر چونکہ بات موسٹ امپورٹنٹ ہے، بہت مہتوپورن ہے، اس لیے حضور نے قسم کھا کے اس کے مہتو کو بتایا ہے۔ اس حدیث پاک کو ہر مسلمان اپنے گھر کی دیوار میں لکھ کے رکھے، راستہ چلتے، گھر آتے جاتے اس حدیث پر نظر پڑے، کیونکہ آج مسجدیں ویران ہیں اسی پیسہ کے چکر میں۔ آج ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع میرے پاس نہیں ہے اسی مال کے چکر میں۔ آج صاحب سماج کی محبتیں مٹ گئیں اسی مال کے چکر میں، مدرسہ کی دیوار اجڑ گئی اسی مال کے چکر میں، مسجدیں ویران ہو گئی اسی مال کے چکر میں۔ جس مال کو میں نے بہت مہتو دیا، اس مال کے بارے میں حضور کیا کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ آقا فرماتے ہیں واللہ مد دنیا فی الآخرہ، حضور قسم کھا کے ہم غلاموں کو
بات کی اہمیت بتا رہے کہ بات کتنی موسٹ امپورٹنٹ ہے. حضور کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دنیا کی مثال جس دنیا کے لیے ہم لالائت اور بے چین ہیں، حضور کہتے ہیں آخرت جو مرنے کے بعد کی دنیا ہے جہاں سب کو جانا ہے، حضور کہتے ہیں تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈال دے، فل ینظر بما ترجا، پھر انگلی کو نکال کے دیکھے کہ کتنا پانی لے کر انگلی لوٹ رہی ہے. سمندر، پانی، انگلی ڈالا، انگلی نکالا، 4 قطرے پانی ہے جس سے انگلی بھیگی ہے. سمندر، آپار سمندر، دنیا کا 75% حصہ سمندر ہے. 75% یعنی 100 میں 75 حصہ پانی ہے دنیا کا. 25% خشکی ہے جس پر 5 بر اعظم ہیں اور 1000 کروڑ کی آبادی جس پہ آباد ہے، اور 200 سے زیادہ کنٹریز جس سوکھی زمین پر آباد ہیں. یہ صرف زمین کا 25% حصہ ہے، 75% حصہ سمندر ہے زمین کا. اور جب قیامت قریب آئے گی سمندر کے پانی کو بہا دیا جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب قیامت آئے گی وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر کے پانی میں آگ لگا دی جائے گی. یہ پہاڑ جو زمین کو ہلنے سے روکے ہوا ہے پلر بن کر، یہ پہاڑ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، جس دن یہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے. جیسے ایک دنیا جب روئی کو دھنتا ہے اور لحاف اور توشک بنانے کے لیے تو روئی کے گالے اڑتے ہیں، اسی طرح اب جتنے پہاڑ ہیں ہمالیہ پہاڑ سے لے کر دنیا کے سارے پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے. جب پہاڑ اڑنے لگیں گے پھر زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا، چونکہ زمین کو روکے ہوا ہے پہاڑ. یہ پہاڑ ماؤنٹینز آر پیلرز، یہ پہاڑ پیلر ہیں، اور جس دن یہ پیلر ہی کو اکھاڑ دیا جائے گا یہ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے، پھر زمین ہلے گی. وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، جس دن زمین ہلا دی جائے گی، زمین کے نیچے کا بوجھ سارا اوپر آ جائے گا، جتنے لوگ قبر زمین میں دفن ہیں سب اوپر آئیں گے، جتنی چیزیں زمین میں ہیں، جتنے خزانے، سب کو زمین اٹھا کے پھینک دے گی. یہ زمین خبریں بتائیں گی کہ کون یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر سنا، کون اس زمین پر زنا کیا، کون اس زمین پر بیٹھ کے لاٹری کا ٹکٹ بیچا، کون اس زمین پر بیٹھ کر کے جوا کی محفل سجائی، کون اس میں زمین پر بیٹھ کر کے شراب کی بھٹی میں شراب پیا. یہ زمین سی سی کیمرہ کی طرح ساری رپورٹنگ کرے گی. یوم اذن تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں بتائیں گی. کیونکہ ہم لوگ تو اب ABCD سے سائیکولوجی، زولوجی، سوشولوجی، بوٹنی، ہسٹری، سیوکس، کمپیوٹر، میتھمیٹکس، ایسٹرولوجی، ایسٹرونومی کرنے کے چکر میں پڑ گئے. جو اصل علم تھا، جو علم انسانیت کو جنم دیتا، جو علم دنیا سے کرائم کو مٹاتا، جو علم دنیا میں آدمیوں کی تعداد بڑھاتا، جس علم سے دنیا میں شریفوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا، اس علم کا تو کوئی نام ہی نہیں لے رہا ہے. سب صرف 2 روٹی کمانے، اب پیٹ بھرنے کا علم حاصل کر رہا ہے. A+B، A+ فلاں، یہ سارا علم کیا ہے؟ تاکہ پڑھیں گے نوکری ملے گی، 2 ٹکا کمائیں گے پیٹ بھریں گے. یہ زولوجی، یہ سائیکولوجی، یہ بوٹنی، یہ سوشولوجی، یہ فزکس، یہ کیمسٹری، یہ بایولوجی. آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی نہیں جانتا ہوں. میں نے اسکولز کی جتنی ڈگریاں ہوتی ہیں سب میں ہائی کلاس کا مارکس میں لایا ہوں. میٹرک میں 400 لڑکوں میں نے ٹاپ کیا ہے. انٹرمیڈیٹ میں 1 درجن کالج میں میرا سب سے سپر رزلٹ رہا ہے. گریجویشن میں انگریزی میں میں نے آنرس کیا ہے جس کا رزلٹ میرا فرسٹ کلاس کا رہا ہے. میں نے اپنے کالج میں ماسٹر کی ڈگری میں نے انگریزی میں حاصل کی ہے. میں نے اسکول کالج کے ماحول کو دیکھا ہے، میں نے بالکل پانی کر دیا ہے. رزلٹ میرا ہائی کلاس کا رہا ہے. میں نے جو بچپن سے ہی اسکول میں پڑھتے رہے ان سارے بچوں مدرسے میں پڑھنے کے باوجود میرا ہائی کلاس کا رزلٹ رہا ہے. جہاں مجھ کو 5 سوال کا جواب دینا ہے، 10 سوالات کے جواب میرے دماغ میں رہتے تھے اور میں پریشان رہتا تھا کہ 5 ہی کا آنسر دینا ہے اور 200 سوال مجھ کو یاد ہیں، میں کون سا لکھوں کون سا نہیں لکھوں. میں نے قریب سے سب ماحول کو دیکھا ہے. سارا تماشا پیسہ کمانے کا ہے. اس شرافت کی ساری تعلیم
مدرسے میں جڑی ہوئی ہے. شرافت کی ساری تعلیم مسجد کی چٹائی پہ ہے. وہاں صرف پیسہ کمانے کی تعلیم ہے. اس لیے دنیا کیسے لوگوں سے بھرتی جا رہی سب کو معلوم ہے. آپ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں چند قطرہ پانی ہے. جیسے تم اپنی انگلی سمندر میں ڈالو پھر فلینظر، پھر دیکھو کتنا پانی انگلی میں لگی ہے. حضور کہتے ہیں یہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے. دنیا چند قطرہ پانی ہے، آخرت اپار سمندر کی مانند ہے. جو سمندر کی مانند ہے اس کے لیے کوئی چنتا نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی گفتگو نہیں ہے، کوئی گھر میں بیوی بال بچے کے درمیان میں کوئی اس کا چرچا نہیں ہے. کل یا اس کی ڈیڈ باڈی باہر سے واپس آئے گی، کل ان کا جوان بیٹا مرے گا، کل ان کا سارا گھر اجڑ جائے گا. جیسے دادا چلے گئے، پردادا چلے گئے، باپ چلے گئے، سارا خاندان چلا گیا. جو لوگ آج موجود ہیں 50 سال کے بعد اس میں سے کوئی نہیں رہے گا. جتنے لوگ عنایت پور میں ہیں 100 سال کی عمر کا کوئی اکا دکا ہوگا، سارے لوگ مر گئے. تو جو آج ہیں یہ بھی 100 سال کے بعد کوئی نہیں ملیں گے، سب مر جائیں گے. جب یہ کہانی سچی ہے کہ سب کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے تو دنیا چھوڑ کے کہاں جانا ہے؟ دنیا چھوڑ کے وہاں جانا ہے جو اس دنیا کے مقابلے میں کروڑوں گنا بڑی دنیا ہے. یہ دنیا پانی کے قطرے کے برابر ہے، وہ دنیا سمندر کے مانند ہے. تو جو سمندر کے مانند ہے، جہاں موت نہیں ہے، جہاں سدا رہنا ہے، جہاں اربوں خربوں سال رہنا ہے، جہاں موت ہی نہیں آئے گی، تو آدمی کو چاہیے کہ کم سے کم 99% بندہ آخرت کے بارے میں سوچے، 99% نماز روزی حج و زکات کے بارے میں سوچے، 1% دنیا کے بارے میں سوچے. اور یہاں 99% دنیا کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اور 1% بھی آخرت کے بارے میں فکر نہیں ہے. اب اگر ذلت آئے گی تو بندہ کو چیخنا نہیں چاہیے کہ اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، غوث کہاں ہے، خواجہ کہاں ہے، فرشتوں کی مدد کہاں ہے. میدان بدر میں جو 5000 فرشتے آسمان سے زمین پہ اتر کے مسلمانوں کو فتح دلایا، اللہ تبارک تعالیٰ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے. غوث اعظم کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ یا غوث کہتے ہیں، ماں باپ بھائی بہن بعد میں، غوث پاک کی مدد پہلے پہنچتی ہے. یہ مت بولی کہ غوث کہاں، یہ بولی کہ آپ کہاں ہیں، آپ کا کلچر کہاں ہے، آپ کی تہذیب کہاں ہے، آپ کی سنسکرتی کہاں ہے، آپ کے شادی بیاہ کا ماحول کہاں ہے، آپ کا عقیقہ ختنہ ولیمہ اور ڈی جے کا ماحول کہاں ہے، آپ کی عورتوں کا پردہ کہاں ہے، آپ کی عورتوں کا حیا کہاں ہے. صرف لگزریس لائف گزارنا، شوہر کا مال ٹھگ کے کھانا اور مزہ دوسرے کے ساتھ کرنا، صرف یہ تو دنیا کو پاپ سے بھر دیا، دنیا کو زنا سے بھر دیا. لگتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی کام رہ گیا ہے، شراب زنا، شراب زنا، شراب زنا، جوا سود، بس یہی 2-4 کام رہ گیا ہے. یعنی جو شراب نہ بھوک مٹائے نہ پیاس مٹائے، اسے شراب کے پیچھے پاگل ہیں لوگ. زناکاری، جبکہ زناکاری ذلیل کرنے والی چیز ہے. اپنی بیوی سے پیار، اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس سے گھر آباد ہوتا ہے. زناکاری سے کیا ہوتا ہے؟ منہ کالا ہوتا ہے، سینہ کالا ہوتا ہے، تہذیب کالی ہوتی ہے، آبادی کالی ہوتی ہے. لیکن دیکھیں صاحب، سب زنا کے پیچھے پاگل ہے. شوہر کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہی ہے، اپنی بیوی 4 بچے کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ساری دنیا پاگل ہے. کورونا نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ دنیا میں آگ نہیں لگے گی تو کیا ہوگی؟ دنیا میں کروڑوں کمانے کے بعد لوگ بے چینی کی آگ میں نہیں جلیں گے تو کہاں جلیں گے؟ اس لیے جو سچی بات ہے، پیغمبر اعظم کے فرمان کو گلے سے لگائیے، اپنے گھر کی دیواروں میں مصطفیٰ کے فرمان کو لکھ کے رکھیے. حضور نے بتایا ہے کہ یہ دنیا چند قطرہ پانی ہے، تو چند قطرہ پانی کے لیے زیادہ پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو مثل سمندر ہے اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. جب آدمی جنت کے بارے میں سوچے گا تو دنیا اس کو نہیں تڑ پائے گی. دنیا کے چکر میں وہ زہر کھا کے نہیں مرے گا. ہزاروں لڑکے کوٹا میں اب صاحب ITI کی تیاری کرنے جاتے ہیں، وہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی گھر آتی ہے. کیوں؟ اسی دنیا نے اس کو بے چین کر دیا کہ میں IAS نہیں آفیسر نہیں بن پاؤں گا، میرے ماں باپ کی امیدیں مجھ سے وابستہ ہیں، میں ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، چلو زہر کھا کے مر جاتے ہیں. لڑکی نہیں ملی، انہوں نے پیار میں دھوکہ دے دیا، چلو زہر کھا کے مر جاتے ہیں. لڑکا نہیں ملا، پیار میں دھوکہ دے دیا، چلو ٹرین کی پٹری میں کٹ جاتے ہیں اور سمندر میں جا کے کود کے مر جاتے ہیں. یہ جو جانے جا رہی ہے یہ صرف دنیا کی ہوس میں. لڑکی نہیں ملی تو جان دے دیا، نوکری نہیں ملی تو جان دے دیا، کمپٹیشن فیس نہیں کر پایا تو جان دے دیا. لیکن جس کی نظر جنت پہ رہے گی، جس کی نظر جنت کی حور پہ رہے گی، جس کی نظر جنت کے انعامات پہ رہے گی،
وہ دنیا کو تو کوڑی کے تین سمجھے گا، وہ دنیا کو تو ایک قطر ایک دھول سمجھے گا۔ اس لیے یہاں عورت ملے نہ ملے، شادی ہو نہ ہو، نظر جنت پہ ہے، نظر حور پہ ہے، نظر غلمان پہ ہے، نظر جنتی سونے چاندی کی اینٹ سے بنے ہوئے مکان پہ ہے۔ اس لیے غوث اعظم کے اس سلسلے کے ایک بزرگ نے کہا تھا، میرے بیٹے ہزاروں کتابوں پڑھنے سے بچ جاؤ گے، صرف 2 فارمولا کو یاد رکھ لے، دنیا کا کوئی درد، دنیا کا کوئی زخم جہنم کی تکلیف کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور دنیا کا کوئی آرام، چاہے 500 منزلہ گھر ہو، چاہے سونے چاندی کا ڈھیر ہو، جنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جو اصل آرام جنت کا ہے، جہاں نہ بڑھاپا ہے، جہاں نہ بیماری ہے، جہاں نہ پسینے کی بدبو ہے، جہاں نہ حسد ہے، جہاں نہ جلن ہے، جہاں نہ شور ہنگامہ ہے، جہاں نہ نعمت کے چھن جانے کا اندیشہ ہے، وہ ساری ریئل نعمتیں جنت میں ہیں۔ تو آدمی اسی جنت کے شوق میں جیے، اسی جنت کی تیاری میں جیے، اس جنت کے چرچے میں جیے، تو پھر یہاں کوئی مکان بنے نہ بنے کوئی صدمہ نہیں ہوگا۔ زہر کھا کے مرے گا صرف ایک لڑکی کی خاطر، زہر کھا کے مرے گا صرف ایک ڈی ایم نہ بننے کی خاطر، زہر کھا کے مرے گا صرف ایک مکان نہ بنانے کی خاطر۔ جس کی نظر صرف دنیا پہ رہے گی وہ دنیا میں زہر کھائے گا، اور جس کی نظر آخرت پہ رہے گی، جس کی نظر جنت پہ رہے گی، وہ جان نہیں دے گا، وہ جان بچائے گا تاکہ 2 سجدہ کریں، تاکہ اللہ جنت دے دے۔ وہ اگر بیماری سے اٹھ کے صحت مند ہو جائے گا تو تسمار خواہ نہیں ہوگا کہ میں صحت مند ہو گیا میں یہ کر دوں گا، نہیں، وہ اسی شکر کے احساس میں جیے گا۔ اگر مر گیا ہوتا تو سجدہ نہیں کر پاتا، اب جب زندہ رہا تو کم سے کم 2-4 سجدے زندگی میں اور اضافہ ہو جائے، اسی احساس میں جیے گا۔ تو جس کو آخرت پہ نظر رہے گی، ارب پتی بننے کے بعد بھی سجدہ نہیں چھوڑے گا، مزدوری کرنے کے بعد بھی سجدہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہاں کی نہ نعمت کو قرار ہے، نہ یہاں کی تکلیف کو قرار ہے۔ یہاں کی تکلیفیں بھی عارضی ہیں، اور یہاں کا ارب پتی بننا بھی عارضی ہے۔ میں 50 گھر میں نے بنا لیا پورے انڈیا کے 50 شہروں میں، اس کو ایک نہ ایک دن چھوڑ کے مجھ کو قبرستان جانا ہوگا۔ تو یہاں کی ساری نعمتیں بھی عارضی ہیں، اور چاہے 1000 دکھ ہو، مصیبت ہو، تکلیف ہو، یہ بھی پروویژنل عارضی ہے، مرنے کے بعد ساری مصیبتیں یہیں رہ جائیں گی۔ آپ اس دنیا ہی میں چند دنوں کے بعد ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہر بیماری کے بعد شفا ہے، ہر غریبی کے بعد خوشحالی ہے۔ دنیا میں کسی نعمت کو قرار نہیں ہے اور نہ کسی تکلیف کو قرار ہے۔ یہ ہے بنیادی فارمولا سکون سے جینے کا، یہ ہے بنیادی فارمولا دنیا کو کرائم سے بچانے کا، یہ ہے بنیادی فارمولا دنیا سے زنا اور شراب اور سود کو پاک کرنے کا۔ آخرت پر یقین جتنا مضبوط ہوتا جائے گا اتنا ہی گناہ گھٹتا جائے گا، اور آخرت کا یقین جتنا کمزور ہوگا، 1000 تقریر کریں، 1000 سمجھائیں، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ چونکہ آخرت پر وشواس بڑھتا جائے گا، تب آدمی کے اندر میں جتنی بھی غلاظت ہے سب دور ہوتی جائے گی، دھیرے دھیرے نیکی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ پتہ یہ چلا اس دنیا میں مسلمانوں کو آزمائشوں میں اللہ نے رکھا ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے مثل جنت ہے۔ جنت کا مطلب آزادی، وہ چاہے شراب پی لیں، کچھ بھی کریں، ایک نیم کے باہر ہے، وہ نیم کے اوپر ہے۔ مسلمان کو سوچنا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا لیگل ہے کیا اللیگل ہے۔ اسی لیے مسلمان ایک قیدی کی زندگی گزارتا ہے اور کافر آزادی کی زندگی گزارتا ہے۔ کتنے دن تک آزاد رہیں گے؟ وہ 100 سال تک، اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ مسلمان کتنے دن تک مصیبت میں رہیں گے؟ 100 سال، اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ زینا للذین کفروا الحیات الدنیا، اللہ کہتا ہے دنیا کی زندگی ہم نے کافروں کے لیے سجا دی ہے، وہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں، لیکن اگر مسلمان تقوی سے کام لیا، پرہیزگاری سے کام لیا، تو قیامت کے دن یہ غالب آئیں گے، سونے کا کنگن پہنا کے، ریشم کا لباس پہنا کے، ریشمی سونے چاندی کے تخت پہ بٹھا کے، جب مسلمانوں کو انعامات سے نوازا جائے گا، ان کی نگاہوں کے سامنے کفار و مشرکین جب آگ کی زنجیروں میں جکڑ کے منہ کے بل گھسیٹ کر جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس وقت سچائی کا راز کھلے گا۔ سارے مسلمان کہیں گے الہی تیرا کروڑوں احسان ہے، تو نے دنیا نہیں دی مگر آخرت کی رسوائی سے تو نے مجھ کو بچا لیا۔ وہاں کہیں گے کہ کاش جو دنیا ملی وہ بھی نہیں ملتی، میرے جسم کو قینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا تاکہ یہاں کا سچا آرام مجھ کو زیادہ ملا ہوتا۔
اس دن سب کو یقین ہو جائے گا کہ کفر کرنے والوں کو کیا سزا ملی، ایمان لانے والوں کو کیا انعام ملا۔ تو کافر کہیں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، انسان نہیں ہوتا، کاش میں بیل گائے جانور ہوتا، تاکہ آج مٹی بنا دیا گیا ہوتا۔ سارے لوگ ارب پتی کھرب پتی جتنے لوگ ہندوستان کے بڑے بڑے موسٹ برانڈیڈ کمپنی کے مالک ہیں، سب یہی کہیں گے کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں پیدا نہیں ہوتا۔ اور جتنے صاحب ایمان درد جھیلا، مصیبت جھیلا، ایمان کو بچا کے رکھا، نماز نہیں چھوڑی، عمل بچایا، یہ کہیں گے مالک تیرا کروڑوں احسان ہے کہ تو نے دنیا میں گھر نہیں دیا، گاڑی نہیں دی، مکان نہیں دیا، ساری مصیبتیں میں نے اٹھائی، مگر احسان ہے تیرا کہ تو نے آج جنت دے کر مجھ پہ احسان کیا۔ چونکہ جنت مل گئی، سمجھ ہے کہ سب سے بڑی بھلائی مل گئی، جنت سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہم نے کافروں کے لیے سجا دی ہے۔ یہاں کے نہ اقتدار سے کبھی آپ کو گھبرانا ہے، نہ ان کے محل کو دیکھ کر کبھی گھبرانا ہے، نہ ان کی گورنمنٹ کو دیکھ کر کبھی گھبرانا ہے، چونکہ ساری چیزیں عارضی ہیں، شریک ہیں، پروفیشنل ہیں، اور آخرت دائمی اور پرماننٹ چیز ہے۔ حضور نے قسم کھا کے ایک جگہ اور کہا، ذرا وہ حدیث سنیے، سرکار کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر یہ ہم جیسے غلاموں کو سمجھانے کے لیے حضور نے قسم کھایا ہے۔ ایک جو حضور فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم لوگ فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں اس لیے بھیڑ لگائے ہو کہ شاید تم کو معلوم ہوا کہ ابو عبیدہ مال لے کر بحرین سے آئے ہیں۔ سب نے کہا قالو اجل یا رسول اللہ، کہاں سرکار، چونکہ اب بحرین پر جب مسلمانوں کا حاکم مقرر ہوا، حضرت ابو عبیدہ وہاں گئے، 80,000 درہم وہاں سے لے کر کے جب آئے تو مدینے کے مسلمانوں کو، انصار کو خبر ہوئی، وہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد نبوی میں آ گئے۔ سارے لوگ نماز پڑھنے کے بعد سرکار نے سبوں کو دیکھا، اس کے بعد مسکرایا، فتبسم رسول اللہ، حضور نے مسکرایا جب ان کو دیکھا، اور کہا مجھے لگ رہا ہے کہ تم کو معلوم ہو گیا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ مال لے کر آئے۔ کہا ہاں سرکار مجھے معلوم ہوا۔ حضور فرماتے ابشروا واملوا ما یسرکم، خوش ہو جاؤ، تمہیں خوشحالی کا دور آنے والا ہے، مال و دولت کے دروازے کھلنے والے ہیں، خوش رکھو، خوشی رکھو کہ وہ دور آنے والا ہے۔ حضور کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، مل فقر اخشا علیکم، مجھ کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے۔ حضور کیا کہتے ہیں، تمہاری غربت کا ڈر مجھ کو نہیں ہے، اے مسلمان تمہاری غربت اور فقیری کا ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے کل۔ حضور کہتے ہیں وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَمْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ مصطفیٰ کہتے ہیں تیری غربت کا ڈر مجھ کو نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، البتہ یہ ڈر مجھ کو ہے کہ دنیا کے دروازے تیرے اوپر میں کھول دیے جائیں گے، جس طرح پچھلی امت کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ وہ لوگ مال دولت حاصل کرنے کے لیے آپس میں مقابلہ کرنے لگے، آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے لگے، آپس میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کی ہوڑ میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو گئے، جنگ کرنے لگے اسی مال کی چاہت میں، اور سب تباہ و برباد ہو گئے۔ حضور کہتے ہیں مجھ کو یہ ڈر ہے کہ دولت کے دروازے کھل جائیں گے، تم بھی اس کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں مقابلہ کرنے لگو گے، وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، جیسے دنیا کی فراوانی، مال کی وسعت ان لوگوں کو تباہ و برباد کے وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے، ویسے ہی مجھے ڈر ہے کہ تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ مال کی جستجو تم کو تباہ کر ڈالے گی، زیادہ مال کی فراوانی کی سوچ تجھ کو تباہ و برباد کر ڈالے گی۔ حضور نے یہاں بھی قسم کھایا واللہ مل فقر اخشا علیکم، اللہ کی قسم تیری غریبی کا ڈر ہم کو نہیں ہے، البتہ یہ ڈر ہے کہ تم مالدار ہو جاؤ گے، مال کی طلب میں آگے بڑھو گے، اور تم بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے جیسے دوسرے لوگ پچھلی امت کے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ یہاں بھی حضور نے قسم کھائی، وہاں بھی حضور نے قسم کھائی۔ اور ایک تیسری حدیث میں آقا علیہ السلام مدینے کے ایک بازار سے گزر رہے تھے، ایک جگہ دیکھا کہ ایک مری ہوئی کنکٹی عیبدار بکری کا بچہ مرا ہوا تھا۔ حضور اس کے پاس گئے، فَأَخَذَ بِأُذْنِهِ، اس کے کان کو پکڑا اور کہا اَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ، تم میں سے کون ہے جو ایک درہم کے بدلے میں اس مری ہوئی عیبدار بکری کو خریدے؟
لوگوں نے کہا وما نحب، حضور ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ بکری ہمارے لیے ہو۔ حضور کہتے ہیں ہاں ہاں تم چاہتے ہو۔ کہا حضور لو کان حیا کان عیبا فی، اگر یہ بکری زندہ بھی ہوتی تو بھی ہم اس کو نہیں لیتے، چونکہ یہ عیبدار ہے، اس کے کان کٹے ہیں، عیبدار ہے۔ فکیف وہو میت، اب جبکہ وہ بکری مردہ ہے تو مری ہوئی عیبدار بکری فری میں بھی کوئی دے گا نہیں لے گا، اور آپ کہتے ہیں 1 درہم کے بدلے میں کون خریدے گا؟ فری میں بھی کوئی دے گا نہیں لے گا۔ حضور نے ایک مثال دی، اس کے بعد حضور کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ بکری کا مرا ہوا بچہ جتنا ذلیل ہے تیری نگاہ میں، اسی طرح اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا اس مری ہوئی بکری کے بچے سے زیادہ ذلیل ہے۔ واللہ للدنیا اہون من ھذا علیکم، جس طرح یہ مری ہوئی بکری تمہارے نزدیک ذلیل ہے کہ اس کو لینا نہیں چاہتے ہو، اس سے زیادہ یہ دنیا ذلیل ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ بتائیں کہ کس کے لیے مر رہے ہیں، کس کے لیے ہم اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، کس کے لیے ہم مسجدوں اور مدرسوں کو اجاڑ رہے ہیں؟ بس جوش میں آیا، جذبات میں آیا، سنویدنشیل باتیں سنا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جذبات میں آ گئے، نعرہ تکبیر لگانے لگے، خوب بھڑک گئے، خوب لاکھوں کی بھیڑ لگا دی۔ بیسک تعلیم یہی ہے، یہی ہے قرآن کی 114 سورتوں میں، یہی ہے مصطفیٰ کی ساری حدیث میں، یہی ہے صحابہ کی زندگی میں۔ جس نے جو ہندوستان تک اسلام لایا، یہ وہی لوگ تھے جو کپڑے میں 50 پیوند والے کپڑے پہنتے تھے، جو ایک کھجور چوستے تھے، اپنا وطن چھوڑ کر ہندوستان آئے، یہاں کے جیل میں رہے، یہاں ان کے بال بچے ذبح ہوئے، مگر اسلام فتح ہوا اور اسلام کی بہاریں قائم ہوئی۔ غریب نواز ایران میں پیدا ہوئے، 25 سال علم حاصل کیا، پھر ہندوستان کو اپنا مسکن بنایا، گالیاں سنی، لوگوں نے جان مارنے کی دھمکی دی، لوگوں نے پانی بند کر دیا، لیکن آپ نے ساری تکلیفیں اٹھا کر اسلام کی تبلیغ کی۔ آج جو ہندوستان میں 40 کروڑ مسلمان مسکرا رہے ہیں، جو سروں پہ ٹوپیاں، چہرے پہ داڑھیاں جگمگا رہی ہے، یہ سب اس فقیر کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ لوگ بھی ہماری ہی طرح مال و دولت کے پیچھے پاگل ہوتے، پھر اپنا وطن چھوڑ کے انڈیا کیوں آتے؟ وہ اپنے وطن میں رہتے، گھر مکان بناتے۔ ان بزرگوں نے حقیقی اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور ہم لوگ ایک نقلی اسلام کو لیے ہوئے پھر رہے ہیں کہ دنیا بھی ہاتھ سے نہ جائے، جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے، چاہے دنیا حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، چلو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ آپ روزی کے معاملے میں نہیں بولتے ہیں کہ نہیں اللہ روزی دینے والا ہے، میں کھیت نہیں جاؤں گا، اللہ روزی دینے والا ہے، میں دکان میں نہیں بیٹھوں گا، اللہ روزی دینے والا ہے، میں 30 سال تک پڑھائی کر کے کمپٹیشن فیس نہیں کروں گا۔ نہیں، یہاں بہت چالاک ہیں آپ۔ روزی دینے والا اللہ ہے، مگر مجھ کو 30 سال پڑھنا ہوگا۔ روزی دینے والا اللہ ہے، مگر مجھ کو رات رات بھر کھیت میں جاگ کر کھیتی کرنی ہوگی۔ روزی دینے والا اللہ ہے، مگر مجھ کو 8 گھنٹے دکان میں بیٹھنا ہوگا۔ تو اللہ کہتا ہے زمین میں پھیلو، میں روزی دوں گا۔ تو روزی کے بارے میں بڑے عقل مند ہو گئے۔ روزی دینے والا اللہ ہے، مگر کھیت میں جانا ہوگا، دکان میں بیٹھنا ہوگا، بغیر دکان بیٹھے ہوئے وہاں سے پیسہ چل کے شام کے ٹائم میرے گھر میں نہیں آئے گا۔ مگر آخرت اور جنت اور بخشش کے معاملے میں کیوں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں؟ چلو ہم کچھ بھی کریں اللہ سب معاف کر دے گا۔ اسی فارمولہ کو وہاں بھی اپنائیں کہ دکان گئے بغیر پیسہ نہیں ملے گا، کھیتی کیے بغیر فصل اپج کے نہیں آئے گی۔ یہ بھی گرہ باندھ لیں کہ اللہ معاف کرنے والا، جنت دینے والا ہے، اور مسجد گئے بغیر جنت نہیں ملے گی، نماز پڑھے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ مال چاہیے تو دکان جانا ہوگا، جنت چاہیے تو مسجد جانی ہوگی، سجدہ کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو دنیا سے زیادہ ہاں 1 جنوری ہی کیا، یہاں تو سر سے لے کے پاؤں تک سب کچھ چوپٹ ہے، تو 1 جنوری کو کیا لے کے بیٹھ جائیں؟ کاف سر سے لے کے پاؤں تک، چاہے شادی ہو، بیاہ ہو، عقیقہ ہو، ختنہ ہو، چاہے ڈریس ہو، لباس ہو، ساری چیزیں ہم نے اسلام کی چھوڑ کر کافروں کی نقل کر لیا۔ 2025 جا رہا ہے، 25 دوبارہ لوٹ کے کبھی نہیں آئے گا۔ عقل مند ہے وہ آدمی جو بیٹھ کر کے سوچے کہ 2025 میں نے کتنا سجدہ کیا، میں نے کتنے نفل پڑھے، میں نے کتنے پیسے خیرات کیے، میں نے کتنی نمازیں چھوڑی، میں نے کتنے لاکھ بار جھوٹ بولا، میں نے کتنے کروڑ گناہ کیے۔ تو سال جو چلا جاتا ہے دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا، تو پھر ایک ایک منٹ قیمتی ہے دنیا کا۔
تو آنے والا 2026 اس کو ڈرامے کے ساتھ منانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو سال 25 کا گزر گیا پورا سال کا بایو ڈاٹا آپ دماغ میں رکھیں، آپ کو لگے گا کہ گناہ کروڑوں ہو گئے، نیکیاں لاکھوں میں بھی نہیں ہے۔ اب 2026 کا ایک ایک منٹ میں نیکیوں سے بھر دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ 2026 ہماری اور آپ کی زندگی کا آخری سال ہو، اس لیے 2026 کو خوب ناچ گا کے نہیں، ڈی جے بجا کے نہیں، پکنک منا کے نہیں، فلم ہال جا کے نہیں، رنگ ریلیاں منا کے نہیں، اس شعور کے ساتھ 2026 کا استقبال کریں۔ 2026 کو ہم نیکیوں کا سال بنا دیں گے، 2026 کو ہم سجدوں کا سال بنائیں گے، 2026 حلال روزی کی تلاش کا سال بنائیں گے۔ عقل مند لوگ اسی طرح کے سوچتے ہیں، بے وقوف لوگ کافروں کی نقل کرتے ہیں، عقل مند لوگ حضور کی غلامی کرتے ہیں، سرکار کی سنتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فارمولہ دیا ہے، نہ ایکٹر کو دیکھنا ہے، نہ لیڈر کو دیکھنا ہے، نہ کرکٹر کو دیکھنا ہے، کس کو دیکھنا ہے؟ صرف حضور کو دیکھنا ہے، اور یہ کہنا ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ کنویں کے پاس ڈول نہیں تھا، آپ بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ سامنے ایک لڑکی تھی کم عمر کی، وہ دیکھتی ہے اور کیا کہتی ہے، بابا کیوں پریشان ہے آپ؟ کہا بیٹا نماز کا ٹائم جا رہا ہے، میں نماز کے لیے پریشان ہوں، وضو کیسے نماز میری قضا نہ ہو جائے۔ یہ نیک لوگوں کا جو اسٹائل آف لیونگ تھا وہی میں بتا رہا تھا، بتاتے بتاتے میری تقریر لمبی ہو گئی۔ تو علامہ جزولی کا بے چین ہو گئے ان کی کہ نماز میری قضا ہو جائے گی، یہ ہے اسلامی سوچ۔ وہ لڑکی دیکھی، کہی بابا کیوں بے چین ہے؟ کہا کنواں ہے ڈول نہیں ہے، میں وضو کیسے کروں، نماز میری قضا نہ ہو جائے اس لیے میں پریشان ہوں۔ وہ لڑکی بولی کہ آپ کا نام؟ کہا مجھے محمد بن سلیمان جزولی لوگ کہتے ہیں۔ چونکہ نیک گھرانہ تھا، دن رات نیک لوگوں کا چرچا ہوتا تھا، اس لیے لڑکی کو معلوم تھا کہ محمد بن سلیمان جزولی بہت بڑے عالم اور بہت بڑے شیخ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جس کے گھر میں جس طرح کا چرچا ہوتا ہے بال بچوں کے دماغ میں ویسے ہی لوگوں کا نام یاد رہتا ہے۔ اب جہاں کرکٹر کا چرچا ہوگا وہاں بال بچوں کو کرکٹر کا نام معلوم ہوگا، لیکن مولانا شہریار کون ہے صاحب وہاں کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں عالموں کا چرچا، نیک لوگوں کا چرچا ہوگا وہاں تو نیکوں کا نام یاد ہوگا۔ لڑکی سن رکھی تھی کہ محمد بن سلیمان جزولی بہت بڑے عالم، بہت بڑے شیخ، بہت بڑے نیک آدمی کا نام۔ وہ کہنے لگی آپ کے بارے میں سن رکھی ہوں کہ آپ بہت بڑے عالم، بہت بڑے متقی ہیں، آپ پریشان ہیں پانی کے لیے۔ وہ لڑکی آئی، کنویں میں تھوک دیا۔ جب کنویں میں تھوکا تو کنویں کا پانی باہر جوش مارنے لگا۔ علامہ جزولی نے جلدی سے وضو کیا، نماز ادا کی، اس کے بعد اس کے دروازے پہ جا کے دستک دیا، وہی لڑکی نکلی۔ کہا اے بیٹا تجھ کو رسول پاک کا واسطہ ہے، تم سچ سچ بتا دے اتنا بڑا مرتبہ تجھ کو کیسے ملا کہ تم تھوک دو تو کنویں کا پانی باہر آ جائے؟ یہ سچ سچ بتا دے کہ اتنا بڑا مرتبہ تجھ کو کیسے ملا؟ تو وہ لڑکی بولنے لگی آپ نے رسول کا واسطہ دیا ہے اس لیے میں سچ آپ کو بتاتی ہوں کہ اتنا بڑا مرتبہ اسی رسول پر درود بھیجنے کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اسی رسول پر درود بھیجنے کے صدقے میں اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ علامہ جزولی نے اسی وقت ٹھان لیا مجھے درود کی فضیلت پر، درود کے سیوا پر مشتمل ایک کتاب لکھنی ہے۔ وہ 14 سال تک ایک لائبریری میں اپنے آپ کو قید کیا، اسلامک تمام کتابوں کو کھنگال کر اس نے درود پاک کے تمام جملوں اور تمام سینٹنسز کو جمع کیا، خود اس کو پڑھتے تھے۔ ان کے 12,000 ایسے مرید تھے جو سارے کے سارے با کرامت مرید تھے۔ علامہ جزولی کا جب وصال ہوا تو ساری دنیا کے لوگوں نے دیکھا کہ کثرت درود کی برکت سے وہ کرامت ظاہر ہوئی کہ قبر سے کستوری کی خوشبو پھوٹ پڑی، اور آج 800 سال گزر گئے، کستوری کی خوشبو آج بھی ان کی قبر سے آ رہی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے رسم سمجھ کر نہیں،
رواج سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کر اپنی زندگی میں درود پاک کو داخل کر دیں۔ مصیبتوں کا سب سے بڑا علاج ہے، سب سے بڑی تعویذ ہے یہ۔ 500 بار 1000 بار درود پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ درود پاک کے پڑھنے کے صدقے میں نماز پڑھنے کا جنون بھی دماغ میں چڑھ جائے گا، گناہوں سے بچنے کی فکر بھی پیدا ہو جائے گی۔ ذرا دیکھیں، لوگ جب بیمار پڑتے ہیں تو رات رات بھر ہاسپٹل میں رہتے ہیں، جب الجھن پریشانی آتی ہے تو لوگ رات رات بھر جاگتے ہیں، شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے لوگ رات رات بھر جاگتے ہیں۔ تو کم دماغ میں جب جنت کا ٹینشن آ جائے گا، جب رسول پاک کی غلامی کا ٹینشن ہوگا، موت کے وقت میں سارے گھر والے لوگ دیکھیں گے، آپ کی مصیبت بانٹ نہیں پائیں گے۔ آپ موت کے وقت تڑپیں گے، بیٹا ایمبولینس پہ چڑھا کے ہاسپٹل لے جائے گا، مگر جو آپ کو کشٹ ہو رہا ہوگا اس کشٹ کو کوئی نہیں بانٹ پائے گا۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ موت کے وقت میں جو کام آئے، قبر کی تنہائی میں جو کام آئے، 500 سال کے مسافت کے برابر جو پل صراط ہے جس سے گزرنا پڑے گا، چونکہ جنت پر وہ پل ہے، دوزخ پر وہ پل ہے، اس پار کرنے کے بعد ہی آگے جنت ہے۔ یہ سب دماغ میں رکھیے، دنیا کا سارا غم غلط ہو جائے گا، دنیا کی ساری مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ جو فکر آخرت سے ہٹ کے جو جیے گا تو ایک ایک دن دنیا کا اس کے لیے ٹف اور مشکل ہو جائے گا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ عزت بچانا مشکل ہے، دنیا میں جینا مشکل ہے، روزی روٹی مشکل ہے، اسی لیے مشکل ہے کہ فکر آخرت ختم ہو گئی، صرف فکر دنیا آ گئی۔ اور جب فکر آخرت بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے ٹینشن کو دور کرنے کا، چونکہ اس سے بندے کو دھیریہ ہوتا ہے، صبر ملتا ہے، استقامت آتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، بے شمار منتشر خیالات سے بندہ بچ جاتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کی زندگی میں یہی رنگ گہرا ہے، پر ہم سنیوں نے اس کے اس رنگ کو چھوڑ کر چادر کو لے لیا، گاگر کو لے لیا، جو ہم لوگوں نے فاتحہ کو لے لیا، ہم لوگوں نے جلوس کو لے لیا، صندل کو لے لیا، ہم لوگوں نے عرس کو لے لیا، مزار کو لے لیا۔ بزرگان دین کی زندگی یہ چادر گاگر صندل اور مزار کی زندگی نہیں تھی۔ بزرگان دین کی زندگی اصل میں اتباع رسول کا مسئلہ تھا، خوف خدا کی جھلکی کا مسئلہ تھا، تاکہ ہم ان کے پاس رہیں، میرے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو، ہم ان کے پاس رہیں، ہمارے رسول پاک کی سنتوں پہ چلنے کا جذبہ پیدا ہو، ہم ان کو دیکھیں، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ جو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ولی وہی ہے جسے دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، جن کے دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے۔ پیر صاحب کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جھاڑا پھونک کر دیں تو ہمارا کاروبار چلنے لگے، میری بیٹیا کی شادی ہو جائے۔ کس کی بیٹیا کی شادی نہیں ہوتی ہے؟ سب کی بیٹیا کی شادی ہوتی ہے۔ جو اللہ پر وشواس نہیں کرتا ہے، کیا اس کی بیٹی کنواری رہ جاتی ہے؟ نہیں۔ کیا وہ بھوکا مر جاتا ہے؟ نہیں۔ اللہ سب کو روزی دینے کا وعدہ کیا ہے، مگر سب کو جنت دینے کا وعدہ نہیں کیا۔ اس لیے روزی کی فکر سے زیادہ جنت کی فکر ہونی چاہیے، ایمان کی فکر ہونی چاہیے، تقوی کی فکر ہونی چاہیے۔ یہی میرا پیغام، اس پیغام کا نچوڑ میں نے اسلام کی بنیادی باتوں کو آپ تک پہنچایا ہے۔ میں نے کوئی عجوبہ بات آپ کے سامنے نہیں رکھی ہے، میں نے کوئی ہوائی تیر نہیں مارا ہے، میں نے کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کی ہے، میں نے اپنی قابلیت کا مظاہرہ نہیں کیا، میں نے سیدھا سمپل سچے طور پر میں نے اسلام پیش کرنے کی کوشش کی ہے، بزرگان دین کے احوال پیش کرنے کی کوشش کی ہے، حالات حاضرہ پہ میں نے تبصرہ کیا ہے، ہمیں کس حال میں جینا تھا اور کس حال میں جی رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے اسی سیکریٹ کو میں نے ڈسکلوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبھوں کو جنتی سوچ عطا فرمائے، ہم اور آپ کو مصطفیٰ کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔